السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کے میرے جمعہ کا جو موضوع ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جس کو دست بولا جاتا ہے، دست مصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے معجزات، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جمعہ آنے والے ایک دو جمعہ اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی بات کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں پایا اور کوئی سمجھ نہیں پائے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں پر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات مبارک کے متعلق بات نہیں کر رہے بلکہ ہاتھ مبارک کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سمجھنی ہے، مقام و مرتبہ سمجھنا ہے، اگر ذات کو پہچاننا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ حاصل کرنا ہے تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کس قدر تصرف رکھتے تھے، کس قدر اختیار رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کا بھی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ان کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، ہاں اب ہاتھ مبارک سے جو معجزات ہوئے ہیں انشاءاللہ صرف ہاتھ مبارک یعنی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ہی متعلق انشاءاللہ دو تین جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں کہ کیسے کیسے معجزات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ظاہر ہوئی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے خطبے کے بعد آیت تلاوت فرمائی، سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور دوسرا ایک پارہ ہے، 9واں پارہ سورہ انفال میں 9واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہی ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک
پر اپنا ہاتھ رکھ کر جو قسم کھا رہی ہیں، بیعت لے رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ مبارک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، قسم کھا رہی ہیں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب یہ عام ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر صحابی رسول سے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی تھی۔ یہ موضوع ہو چکا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و سیرت کے باب میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان اس کو بولا گیا ہے، اور بیعت رضوان جن صحابہ نے کی ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، وہ درجے ان کے بڑے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنا ہاتھ کہا، قرار دیا۔ حالانکہ اگر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہوگا، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کے معجزات کے متعلق بات چل رہی ہے، تو دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور یہ کہا کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہیں۔ ید اللہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہاتھ ہیں کن کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر ارشاد فرمائی۔ یہاں پر دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، ایک باڈی اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، اور سورہ انفال میں 9واں پارہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام پر کنکریاں پھینکی تھی، یعنی جب بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان ہارنے کو آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی اور ایک لشکر پر پھینکی۔ وہ ایک بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی معجزات انشاءاللہ واقعات میں آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا، لیکن یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ ہے کہ اے حبیب جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ کا کنکریاں دشمنان اسلام پر پھینکنا وہ آپ کا پھینکنا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا ہے۔ تو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو، دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کیے ہوئے کام کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام قرار دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کتنے برکت والے، کتنے شان و شوکت رکھتے تھے۔ آج ہم ان کی ذات پر بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرتے ہیں کہ ان کو علم تھا نہیں تھا، ان کو معلوم تھا نہیں تھا، ان کا مقام و مرتبہ گھٹانے کی بڑھانے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم ان کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ مبارک کو سمجھنا مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو معجزات جو صادر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، وہ سمجھنا مشکل ہے، تو ذات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی، اور جتنی ان کی تعریف کرے اور جتنا وہ سمجھ میں آئے اتنا کم ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں جان پایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے معجزات کے متعلق میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اس میں سے بہت سے واقعات آپ جانتے ہیں، آپ سنے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے متعلق بات ہو رہی ہے تو وہ تمام واقعات، وہ معجزات ایک جگہ جمع کر کے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، صحابہ کرام دیکھتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مکہ والوں کے کہنے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ حبیب یمنی کو انہوں نے بلایا اور حبیب یمنی نے ایک ڈیمانڈ کی اور مکہ والوں سے کہا کہ اگر کوئی جادوگر ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادوگر ہیں تو جادوگر کا جادو صرف زمین پر چلے گا، آسمان پر نہیں چلے گا۔ اگر وہ صحیح میں جادوگر ہیں تو وہ زمین پر جادو کریں گے لیکن آسمان پر ان کا جادو نہیں چلے گا۔ تو حبیب یمنی نے ایک مطالبہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو چاند، جو 14ویں کا چاند جو دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کے 2 ٹکڑے کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے عطا سے جب انگلی کا ایک اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور ایک پہاڑ کا نام آتا ہے اور صحابہ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہے۔ اور یہ معجزہ جب انڈیا میں ایک بادشاہ تھا، وہ ہندو تھا، اس نے بھی دیکھا یہ واقعہ اور وہ بھی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مکہ والوں کو ہی وہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں نے دیکھا۔ ایک انڈیا کا جو واقعہ جو بادشاہ تھا، ہندو بادشاہ تھا، اس نے بھی کہا اور اس نے بھی اسلام قبول کیا بعد میں آنے والے وقت میں۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اتنے برکت والے، اتنے تصرف اور اختیار والے تھے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند کے کیا 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کیا چاند کے 2 ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مکہ والوں کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے نہیں بلکہ اس کو جوڑا بھی، اس کو جوڑا بھی۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، یہاں پر ایک چیز میں ان کے سامنے کہنا چاہوں گا روک کر کہ بتاؤ کہ اگر آپ سے کوئی کہے، کوئی ایک 50 کلو کا انسان ہے، 70 کلو والا انسان ہے، سمجھ لیں کہ 100 کلو والا انسان ہے، اور اس کو کہا جائے کہ تم کیا 500 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہو، 1000 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہو، 2000 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہو، تو اس کو اپنی طاقت معلوم ہے۔ اگر وہ اٹھا سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں اٹھا سکتا ہوں، اور وہ اٹھا کر دکھائے گا بھی۔ جب مکہ والوں نے جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کا مطلب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، یہ جانتے تھے، یہ سوچ رکھتے تھے کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ لیکن آج کے دور میں کچھ یہ لوگ کہنے والے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا رہی ہیں اور چاند کو جوڑ بھی رہی ہیں، تو یہ دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ بہت سے حدیثوں میں بیان ہوا ہے، لیکن دلیل کے طور پر بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546 میں یہ حدیث اور یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کے معجزات تھے۔ اور سورج کا پلٹنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز عصر کی نماز قضا ہوئی، یہ بھی واقعہ طویل ہے، لیکن صرف میں موٹے موٹے واقعات بیان کر کے انشاءاللہ آنے والے 1-2 جمعہ میں ایسے واقعات بیان کروں گا جو آپ نے بہت سے لوگوں نے نہیں سنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کی نماز قضا ہوئی، سورج ڈوب گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جب اشارہ کیا، اپنے ہاتھ مبارک سے جب اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ وہ تب تک نہیں ڈوبا جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت صرف زمین والوں پر نہیں ہے بلکہ آسمان والوں پر بھی ہے، اور آسمان والوں میں جو چاند اور سورج جن سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، چاند اور اگر سورج نہیں ہے تو دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ چاند اگر سورج کو نکال دیں گے
تو हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार चाँद पर भी है और इख्तियार सूरज पर भी है। ये किसका फ़ज़ल है? ये अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल है, ये अल्लाह तबारक व ताला की अता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि चाँद के 2 टुकड़े कर रहे हैं अपने हाथ से और अपने हाथ से सूरज को वापस पलटा भी रही हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात के मुतालिक मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, निसाई शरीफ की एक हदीस है, एक वाक़या है। आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ा, बहुत कहत पड़ा, सूखा, दुष्काल जिसको कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खिताब दे रही हैं, बयान कर रही हैं, तो एक सहाबी रसूल खड़े हुए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जानवर मर रही हैं, भूख से प्यास से जानवर मर रही हैं, पानी नहीं है, लिहाजा आप बारिश की दुआ करें। क्या करें? बारिश की दुआ करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक दराज किए, अपने हाथ मुबारक ऊंचे किए और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बारिश की जब दुआ की तो आसमान बिल्कुल साफ़ था। सहाबा कराम कहते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ़ था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक उठाकर जब दुआ करने की देर थी तो बादल छाने लगे, काले बादल छाने लगे और इतनी बारिश हुई, जुमा के दिन इतनी बारिश हुई कि हम भीगते हुए अपने घरों को गए, भीगते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के मुतालिक मैं कह रहा हूँ, दुआ कबूल हुई, हाथ उठाना कबूल हुआ। इतनी बारिश हुई और बारिश का मौसम नहीं था, बारिश का मौसम नहीं था, आसमान बिल्कुल साफ़ था। दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने बारिश अता की और वो बारिश मुसलसल 1 हफ़्ता चलती रही। 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि 1 हफ़्ता। दूसरा जुमा आया, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खिताब करने लगे तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे तकलीफ़ हो रही है, लिहाजा आप दुआ करें कि बारिश रुक जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ इशारा करके कहा, क्या है आसमान, ऐ बादल, हमारी तरफ ना बरस, हमारे आजू बाजू बरस। इतना कहना था। ये देखिए हाथ मुबारक की क्या ताकत थी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। बादल छट गए, 1 हफ़्ता मुसलसल बारिश होती रही। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुआ करने के बाद वो बारिश रुक गई। मदीना मुनव्वरा वालों को छोड़कर दूसरी जगह वो बारिश बरसने लगी। तो ये जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो तसर्रुफ़ था, जो इख्तियार था, ये इसी वजह से, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि आए हबीब, जो आपके हाथ पर बैत करते हैं वो आपके हाथ पर बैत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के हाथ पर बैत कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपने हाथ से जो कंकरियाँ फेंकी, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है वो आपने कंकरियाँ नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने कंकरियाँ फेंकी हैं। आखिरी एक वाक़या मैं बयान करके तकरीर को मुकम्मल करना चाहूँगा कि इमाम अबू याला, मुस्नद अबू याला और सनद जय्यद के साथ एक हदीस रिवायत करते हैं कि मैदान बदर में 313 सहाबा कराम थे और उनके मध्य मुकाबिल 1000 फ़ौज वाले थे, लश्कर था, 1000 लश्कर था। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की। वो पहली जंग है, याद रखें। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ उठाकर दुआ करना देखेंगे कितनी बरकत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों को मैदान बदर में भेजा लड़ने के लिए। और सहाबा कराम कहते हैं कि हम काफिर पर तलवार चला रही हैं, हमारी तलवार चलने से पहले दुश्मन की गर्दन कटकर नीचे गिर रही है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि कैसे कट रही है। तो वो सहाबा कराम नहीं बल्कि फ़रिश्ते मदद को उतरे थे। फ़रिश्तों का काम क्या है? फ़रिश्तों का काम जंग लड़ना है। क्या आपने कभी देखा है कि फ़रिश्तों ने जंग लड़ी है? नहीं, फ़रिश्तों का काम है, अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों फ़रिश्ते ऐसे हैं जो सजदे में हैं, रुकू में हैं, क़याम में हैं, दीगर दूसरी मखलूक के खिदमत में वो लगे हुए हैं। बहुत से फ़रिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी के लिए लगे हुए हैं। बहुत से फ़रिश्ते हिसाब व किताब, अज़ाब व सवाब देने के लिए लगे हैं। फ़रिश्तों का काम ये है। लेकिन जब महबूब ने दुआ की मैदान बदर में, हाथ उठाकर जब महबूब ने दुआ की, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि फ़रिश्तों, तुम्हारा काम तो जंग करना नहीं है, जंग करना नहीं है, लेकिन मेरे महबूब ने दुआ की है, तो लिहाजा जाओ मैदान बदर में उनकी मदद करो। मैदान बदर में मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई।
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی تو نماز پڑھا رہی ہیں اور نماز ہی کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے امام کے طور پر ہیں اور پیچھے صحابہ کرام ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام یہاں پر آگے نماز میں مسکرا رہا ہے تو پیچھے مقتدیوں کو کیسے دکھے گا، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی چوری چوری نگاہیں نیچے کر کر کے نماز کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی حالت میں کیا عمل ہے، ورنہ نماز کی حالت میں تو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام کو کیسے معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرا رہی ہیں؟ ارے نادان، تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ صحابہ کرام پر تو کیا فتویٰ لگائے گا کہ نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وجہ پوچھی۔ یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، کتابوں کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ فرشتوں کے سردار میری بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آئے تھے۔ فرشتوں کے سردار جب جنگ ختم ہوئی، میدان بدر جب مکمل ہوا تو فرشتے اوپر جانے لگے تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ فرشتوں کیا تم میرے محبوب سے اجازت لے کر آ رہے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اجازت تو نہیں لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے میرے محبوب سے اجازت لے کر آؤ، پھر آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اس لیے مسکرا رہا تھا۔ مسکرانا، نماز میں مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیں، کہا لگانے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نماز میں اس لیے مسکرا رہا تھا، جبرائیل امی فرشتوں کے سردار فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہمیں واپس جانے کی۔ تو میں ان کا وہ حال دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہاں پر بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ فرشتوں کا کام لڑنا تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو لڑنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ دست مصطفیٰ کے معجزات تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں اور بہت سے واقعات ہیں، میں آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش ہے کہ آپ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ ادب و احترام کرنے کی اور ان پر جان نچھاور کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے آل، اولاد، اصحاب، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں اور ہمارے آنے والے نسلوں کو مرتے دم تک نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔